اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ لَا سِيَّمَا عَلَى الْإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ وَالْحُجَّةِ الثَّانِيَ عَشَرَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. صلوات علی محمد وآلہ. برادران عزیز و خاران محترم، اس سے پہلے کہ آج کی جو گزارشات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، ہمارے محترم نقیب جناب حیدر آفری صاحب ایک اعلان کر رہے تھے اور اس اعلان کے ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا. آفری صاحب فرما رہے تھے کہ عزاداروں کے بھیس میں بہت سے جیب کترے آتے ہیں اور اپنی کارروائیاں کرتے ہیں. ان کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا. جو واقعہ مجھے یاد آیا وہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ جب عزادار یہاں پر آتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کی منفی کام کرنا چاہتا ہے تو عزاداروں کے بھیس ہی میں اس کو آنا پڑے گا. وہ خود عزادار نہیں ہوتا، عزادار کا حلیہ ہوتا ہے مگر وہ عزادار نہیں ہوتا. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کسی زمانے میں حوزہ علمیہ میں کسی طالب علم نے چوری کی تو جو پرنسپل تھے وہ بہت ہی بڑے عالم تھے. ان کے سامنے کسی نے یہ کیس رپورٹ کیا اور یہ کہا کہ قبلہ آج دیکھیے کیا زمانہ آ گیا، طالب علم نے چوری کی. تو انہوں نے اس پر تبصرہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ مت کہو کہ طالب علم نے چوری کی، یہ کہو کہ چور طالب علم کے بھیس میں آ گیا تھا. آپ نے غور فرمایا؟ عزادار نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، عزادار کے بھیس میں جیب کترا آ گیا تھا. طالب علم نے چوری نہیں کی، طالب علم کے بھیس میں چور آ گیا تھا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اعتراض ہم پر کیا جاتا ہے کہ آپ صحابہ کے خلاف ہیں، صحابہ کی مخالفت کرتے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عزادار جیب کترا نہیں ہوتا، عزادار کے بھیس میں جیب کترا آ جاتا ہے، جس طرح سے طالب علم چور نہیں ہوتا، طالب علم کے بھیس میں چور آ جاتا ہے، اسی طرح سے صحابی بھی خائن نہیں ہوتا مگر جو خیانت کرتا ہے وہ صحابی ہی کا بھیس بدل کر آتا ہے. ہمارے پاس معیار ایک ہے کہ خاندان زہرا کا، خاندان رسول کا کون وفادار ہے. جب وہ وفادار ہوگا تو وہ صحابی ہمارے سر کا تاج ہے. سلمان فارسی کیا کہنا، ابو ذر کیا کہنا، مقداد کیا کہنا. ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ کون اپنی داڑھی کے بالوں سے زہرا کے در کی جارود کشی کے لیے تیار ہے. جو ایسا ہے اس پر ہماری جانیں قربان. مگر جو اہل بیت کا وفادار نہیں ہے پھر اسے ہم بھیس بدلا ہوا کہتے ہیں. پھر وہ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ قابل احترام نہیں رہتا. درود بھیجیے محمد و آل محمد.
آیت جو مسلسل میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ارشاد ہوتا ہے کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ گمان بھی نہ کرنا تمہارے دل و دماغ میں کہیں یہ خیال بھی نہ آنے پائے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے وہ مر گئے، وہ مردہ ہیں، بلکہ ہم یہ اعلان کرتے ہیں بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور وہ اپنے رب کے پاس مسلسل رزق پا رہے ہیں، رزق پاتے رہیں گے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ یہ ترقی کا امکان مخلوقات میں پایا جاتا ہے کہ جمادات، ان کے اوپر نباتات، پھر ان کے اوپر حیوانات، اور پھر ان کے اوپر انسان، کہ عین ممکن ہے کہ جمادات میں سے کوئی اپنے وجود کے حدود میں اپنے آپ کو فنا کرے، مگر اگر اپنے بالاتر کے لیے وہ اپنے آپ کو فنا کر رہا ہے تو اس بالاتر کی خاطر دی گئی قربانی کا نتیجہ یہ ملے گا کہ وہ جمادات کی سرحد کو عبور کر کے نباتات کی نوع میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ترقی اسے حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ جو نباتات ہیں اگر وہ استعمال نہ ہو تو ظاہر گرنے کے بعد پھر واپس مٹی میں مل جائیں گی، تو یہ سفر ریورس ہو گیا، اس لیے کہ یہ اپنے سے کمتر کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔ لیکن جب اپنے سے بالاتر کے لیے اپنے آپ کو قربان کریں، ظاہر ہے کہ یہ غیر ارادی، غیر شعوری قربانی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر یہ کسی جانور کی غذا بن جائیں تو جانور اس سے بالاتر ہے، جب وہ اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کرے تو اپنے وجود کے حدود میں فنا ہو گیا، مگر بہرحال حیوان کی رگوں میں لہو بن کر دوڑنے لگا، اس نے ترقی حاصل کی۔ اسی طریقے سے حیوان اور جانور اگر وہ بھی مر جائیں، زندگی تو ان کی بھی ختم ہو جائے گی، مگر اگر وہ مر گئے تو زمین میں مل گئے، مٹی میں مل گئے، تو جمادات میں شامل ہو گئے۔ لیکن اگر یہ صحیح طرح سے ذبح کر دیے جائیں اور انسان کی غذا بن جائیں تو انسان غذا کا محتاج ہے، وہ اپنے وجود کی حدود میں فنا ہوں گے مگر انسان کی زندگی کی بقا کا باعث بن جائیں گے۔ یہ شہادت کے مختلف درجات ہیں کہ جو مختلف مخلوقات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ کل یہاں پر ہماری بات ٹھہری تھی اور رکی تھی کہ اب انسان سے بالاتر کون؟ تو انسان سے بالاتر صرف اور صرف خدا۔ خدا اپنے وجود کی بقا کے لیے کسی کا محتاج نہیں، سب کے سب فقیر ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور خدا غنی حمید ہے، وہ بے نیاز بھی ہے اور وہ قابل تعریف بھی ہے۔ پھر انسان کس کے لیے اپنے آپ کو فنا کرے؟ بے شک پروردگار کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا تیرے لیے، وخلقتک لاجلی، اور تجھے پیدا کیا اپنے لیے۔ تو اپنے لیے پیدا کرنے کا کیا مطلب؟ یا خدا ہمارا محتاج ہے؟ معاذ اللہ، خدا محتاج نہیں ہے، مگر وہ اس دنیا کا ڈیزائن اس طریقے سے قرار دیتا ہے کہ اس میں پروردگار نے ایک نظام کو رکھا، دین کو رکھا، اور اس دین کے لیے اس نے قربانی کا مطالبہ کیا۔ انسان کو ایک محدود اختیار دیا گیا، ایک فری ول، چاہے وہ لمیٹڈ ہے مگر بہرحال ایک فری ول انسان کو دی گئی، اور پھر اس کے بعد اس سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کے لیے کوشش کرو، ایفرٹ کرو، اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں کوئی ایسا موقع آ سکتا ہے کہ جہاں پر تمہیں اپنی جان قربان کرنا پڑے۔ جب ایسا موقع آ جائے تو پھر اس جان کو قربان کرنے میں پس و پیش سے کام مت لینا، جلدی بھی نہ کرنا کہ تم شہادت کے نام پر ہلاکت کو سینے سے لگا دو۔ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے، وہ آیت یاد کیجیے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ اللہ نے خرید لیا مومنین سے ان کی جان کو بھی اور ان کے مال کو، بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض خرید لیا۔ تو ظاہر ہے کہ مومن کی جان بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ جان صرف شہادت کے ٹائٹل کی چمک کو دیکھ کر ضائع ہو جائے، وہاں پر واقعاً جینونلی شہادت ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ شہادت کے بھیس میں اسے دھوکہ دے دیا جائے، اگر ایسا ہو گیا تو جان گئی، شہادت بھی نہ ملی اور ہلاکت اس کے مقدر میں آ گئی۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر یہ بھی کہتا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، دیکھو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈال دینا، جوش قربانی اتنا زیادہ نہ ہو جائے کہ عقل اور علم معطل ہو کر رہ جائے، یہ نہ ہو۔ انسان کو یہ اندازہ ہو کہ مجھے کہاں اپنے آپ کو قربان کرنا ہے، جہاں وہ موقع ہے وہاں پر وہ قربان کرے۔ جب وہ موقع آ جائے تو یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون،
قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہو بھی جاتے ہیں. ان کی کوشش یہی ہوگی کہ تلوار ان کی چلے اور مخالف کو وہ سرنگوں کرے، لیکن وار اگر اس کا چل گیا تو یہ میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، میدان سے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہ فرار اختیار کرنے والے نہیں، یہ میدان سے بھاگنے والے نہیں. ان کے یہاں ثبات قدم پایا جاتا ہے، یہ صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، یہ سرنڈر نہیں کرتے، یہ سبمٹ نہیں کرتے، یہ گیو ان نہیں کرتے. ان کا کام یہ ہے کہ میدان میں ڈٹ کر وہ مقابلہ کریں. اگر یہ مقدمہ میرے سامعین کے لیے واضح ہوا تو اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ذرا غور کریں کہ انسان کس کے لیے اپنی جان دیتا ہے، دینی کس کے لیے چاہیے جان. یہ تو آپ کے لیے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ دیتا کس کے لیے. میں پہلے ہی کئی مرتبہ یہ بات گزارش کر چکا کہ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا تھیسس ہے کہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کبھی اپنی جان دیتا ہے دولت کی خاطر. اخبارات آپ پڑھتے چلے جائیں، نیوز چینلز آپ سنتے چلے جائیں، آپ کو اس کے اندر نظر آئے گا کہ انسان دولت کی خاطر اپنی جان دے دیتا ہے، دولت کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ دولت کیا ہے؟ دولت کیا ہے؟ ظاہر کاغذ کا نوٹ اگر آپ کے سامنے ہے تو اس کی پشت پر بھی کوئی اور طاقت ہے کہ جس نے اس کے بھرم کو باقی رکھا ہے، ورنہ کاغذ اٹ سیلف تو اتنا قیمتی نہیں ہوتا. وہ کاغذ جس کو بطور کرنسی ہم استعمال کرتے ہیں، ظاہر کہ موجودہ دنیا کی اور جدید دنیا کی ایجاد اور پلاسٹک کرنسی میں تبدیل ہونے کے بعد ایک نئی وادی کے اندر یہ سلسلہ داخل ہو چکا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ورچوئل منی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ایک اور وادی. مگر بہرحال یہ جو کچھ بھی ہے اس کے پیچھے ایک اعتبار ہے. کہیں پر سونے کو ریزرو کے طور پر رکھا جاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے زر. زر کا مطلب سونا، لیکن آپ غور فرمائیے اسی لیے محاورہ بھی ہے اقوال زریں، کہ یعنی یہ وہ بات ہے کہ جو سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جس کے اندر بڑی قیمتی ہو. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اکنامکس کے اندر بھی ڈسکس کیا گیا. ہم اگر کسی چیز کے قیمتی ہونے کو ڈکلیئر کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس معیار کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہم کب کسی چیز کو قیمتی مانتے ہیں کہ یہ بڑی پریشیس ہے؟ کیا اس کی نیسیسٹی کی بنیاد پر اس کے قیمتی ہونے کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں. ہمارے پاس معیار اس چیز کا ضروری ہونا نہیں ہے، ہمارے پاس معیار ہے اس چیز کا کمیاب ہونا. اگر اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن اس کی سپلائی کم ہے تو وہ چیز قیمتی ہوگی. اور اگر سپلائی آپ بڑھا دیجئے تو چاہے وہ چیز بہت ضروری بھی ہو مگر اس کے باوجود اس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہوگی. آسان سے مثال ہے، مجھے ایک بات بتائیے، آکسیجن کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہوا کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہوا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. مگر کیا ہوا کی اور آکسیجن کی آپ کو کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی؟ جب وہ اتنی وافر ہے، مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، یہ اکنامکس کی کتابوں کے اندر بھی یہ مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، تو کیا اس کی کوئی قیمت ہے؟ تو کیا یہ ضروری نہیں؟ ضروری تو اتنی ہے کہ اگر آکسیجن نہ ہو تو انسان سروائیو نہیں کر پائے گا. لیکن کیا اس آکسیجن کے لیے پروردگار عالم نے کبھی ہمیں کوئی بل بھجوایا؟ یعنی یقین جانیے برادران عزیز، کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، مگر جب ذہن متوجہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. آپ غور کیجئے گا اس بات کے اوپر، یہ جو کڈنیز ہیں، گردے جو ہمیں پروردگار عالم نے دے دیے، ان کی کیا قیمت ہے ہمارے لیے؟ ہم کو تو فری میں ملے ہیں، یہ خون صاف کرتے ہیں. لیکن اگر یہ گردے کام کرنا چھوڑ دیں اور ڈائلیسس پر جانا پڑے تو پھر اس کے بعد اس مشین کی قیمت معلوم کیجیے. SIUT میں جا کر ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب سے، وہ بیچارے تو کسی نہ کسی طریقے سے ڈونیشنز ارینج کر کے اس کو فریلی پرووائڈ کرتے ہیں. کراچی کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن آپ انصاف سے مجھے بتائیے، وہ ڈائلیسس کی جو مشین جو لاکھوں کی ہے، جو اس کے پیچھے افسر اور جو اس کے پیچھے محکمہ اور جو اس کے پیچھے عملہ کام کر رہا ہے، ان کی تنخواہیں، یہ وہ ساری چیزیں، مگر آپ غور فرمائیے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پیسہ تو لگ رہا ہے. پروردگار عالم نے جو گردے ہمیں دیے ہیں اس کا کبھی کوئی بل بھیجا؟ یعنی ذرا اس کے کرم کا اندازہ تو کیجئے کہ پروردگار عالم آکسیجن بھی دے رہا ہے، کوئی بل نہیں ہے. یہ کتنی چیزیں جو ان بلٹ موجود ہیں، خداوند متعال نے
ان کے لیے کسی بل کا مطالبہ نہیں کیا، ہاں اتنا ضرور کہہ دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو مطمئن رہو، جب کچھ نہیں کیا تھا تو اتنا کچھ دے دیا، جب کچھ شکر کی صورت میں دو گے تو اندازہ کرو خدا کیا کچھ تمہیں عطا کرے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آکسیجن ہمارے لیے ضروری تو ہے، مگر اس کی کوئی قیمت ہم ادا نہیں کرتے، ہم سے مانگی بھی نہیں، کہ اتنی وافر ہے، اس کی سپلائی اتنی زیادہ ہے کہ جو ضرورت حیات ہے پروردگار نے اس کو جزو حیات بنا دیا۔ اگر ہم اس سے جان چھڑانا چاہیں تو بھی ہوا ہم سے جان نہیں چھڑائے گی، وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا شعبہ تو نہیں ہے، مگر جو سائنس کے جاننے والے افراد ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ اس پر غور کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں تو ہوا میں صرف اور صرف آکسیجن موجود ہے، ہوا میں دوسری گیسز موجود نہیں، ہوا میں دوسری گیسز بھی تو موجود ہیں۔ یہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا کہ یہ جتنی ہوا کے اندر گیسز موجود ہیں وہ سب کی سب سانس لینے میں جب ہم انہیل کرتے ہیں تو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں؟ نہیں، آکسیجن ہمیں چاہیے اور باقی گیسز نہیں چاہیے۔ باقی گیسز کو ہمیں ریپیل کرنا ہے اور آکسیجن کو انہیل کرنا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس لیے کہ باقی گیسز ہمارے لیے مضر نہیں ہیں، لیکن اب اگر آپ تجزیہ کریں تو ہوا کے اندر وہ گیس جو مفید ہے وہ ہے آکسیجن، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پہلو میں دوسری بہت سی گیسز بھی موجود ہیں، مگر جب وہ ناک تک آتی ہیں تو سب ساتھ ہوتی ہیں، مگر جب پھیپھڑوں تک پہنچتی ہیں تو آکسیجن کو قبول کیا جاتا ہے اور باقی گیسز کو رد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ سمجھ میں آیا کہ پہلو میں ہونا مفید ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ہمارے پاس معیار یہ ہے کہ وہ چیز جو کمیاب، اس کا مفید ہونا ایک بات، لیکن اگر وہ کمیاب ہے، اسکیئرس ہے، تو پھر اس کی ویلیو زیادہ ہوگی۔ اب پانی، اس کے بغیر بھی ہم زندہ نہیں رہ سکتے، مگر اس کی ضرورت اس لیول پر نہیں ہے کہ جو آکسیجن کی ضرورت ہے۔ جب آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہے تو پروردگار عالم نے اس کو بہت وافر رکھا۔ پانی ضروری، مگر کیا خدا انسان کی حیات کو معطل دیکھنا چاہتا؟ ایسا نہیں، خدا بند متعال یہ چاہتا ہے کہ ایفرٹس ہوں، محنت ہو۔ لہٰذا اب محاورہ کیا ہے؟ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ لہٰذا احساس کرو کہ تمہیں پیاس ہے۔ دیکھیے، آکسیجن کی فراہمی نہ ہو تو انسان سروائیو بھی نہیں کر پائے۔ پانی میں ایسا نہیں ہے، پانی کو ڈھونڈنے کے لیے ایفرٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ لہذا آبادی کو آبادی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر آب ہوگا وہاں پر آبادی ہوگی، تو وہاں پر لوگ پڑاؤ ڈالیں گے، اپنے گھر بنائیں گے کہ بھئی پانی موجود ہے تو ہمیں پانی لینے کے لیے دور نہیں جانا پڑے گا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تشنگی کا احساس کروایا جاتا ہے تاکہ پانی کی اہمیت پتہ چلے۔ محاورہ پھر یاد کیجیے کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ اور اب ایسا ہی ایک جملہ پیغمبر اکرم نے مولا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، اے علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ لوگ کعبے کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں، کعبہ اپنا حج کروانے کے لیے نہیں آتا۔ جس کو احساس ہوگا وہ خود کعبے کے پاس آئے گا طواف کرنے کے لیے۔ کعبہ کسی کے پاس طواف کروانے کے لیے نہیں آتا، وہ کعبے کی منزل ہے اور یہ مولود کعبہ کی منزل ہے۔ نہ کعبہ لوگوں کے پاس آتا ہے، نہ مولود کعبہ لوگوں کے پاس آتا ہے۔ لوگوں کو احساس ہو تو لوگ کعبے کا طواف کرنے کے لیے آئیں، لوگوں کو احساس گم رہی ہو تو ہدایت پانے کے لیے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ علی بیعت کروانے کے لیے کسی کے پاس نہیں آئے۔ یہ اس وقت بھی ہوا تھا، درمیان میں یہ بات آ رہی، میں عرض کروں، یہ اس وقت بھی ہوا تھا کہ جب لوگ امیر المومنین کو تلاش کرتے ہوئے آئے، جب تیسری خلافت کا خاتمہ ہوا اور پھر اس کے بعد وہ آئے اور آ کر کہا کہ علی ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو امیر المومنین خطبہ شیخ شقیہ آپ پڑھ لیجئے،
کہ عالم یہ تھا کہ لگ رہا تھا کہ لوگ کچلے جا رہے ہیں، میری ردا پھٹی جا رہی ہے، لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ تھا. اور وہ جب سب کہہ رہے تھے تو امیر المومنین نے پھر اس کے بعد کیا کہا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بیعت کرنی ہے آئے تو ہو تم، مگر اگر بیعت کرنی ہے تو یہاں نہیں ہوگی، جاؤ مسجد النبوی کے اندر، وہیں پر بیعت ہوگی. تم آئے ہو بیعت کرنے کے لیے، اب میں مقام بتا رہا ہوں کہ کہاں پر بیعت ہوگی، وہاں پر آؤ اور وہاں پر میرے ہاتھ پر بیعت کرو. یعنی امیر المومنین نے اس جملے کے ذریعے سے سقیفہ کو اتنا ایکسپوز کر دیا ہے کہ عزت کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے. چھپ چھپا کر بیعت لینے والے اور ہوتے ہیں، فراز ممبر پر مسجد نبوی میں بیعت لینے والے اور ہوتے ہیں. مولا آئے ممبر پر آئے اور اب ممبر پر مولا کائنات وہیں پر جا کر بیٹھے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے، جہاں ختمی مرتبہ بیٹھتے تھے، وہیں پر مولا کائنات تشریف فرما ہوئے. اور اس موقع پر مولا نے ایک جملہ کہا، الحمدللہ، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے حق کو اس کے مقام پر واپس پلٹا دیا. یہ مولا کے بڑے قیمتی جملے ہیں. حق آج اس کے مقام پر آ گیا. جب مولا یہ خطبہ دے رہے تھے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ سامنے کچھ لوگ کانوں میں کانا پھوسی کر رہے ہیں. نجوا سرگوشی کرنے کے لیے عربی کا لفظ ہے. کانا پھوسی کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، وسپرنگ کر رہے ہیں. تو مولا کائنات نے سوال کیا کہ یہ تم کیا آپس میں ایک دوسرے کے کان میں کانا پھوسی کیا کر رہے ہو؟ تو کسی نے کہا کہ یا علی بات صرف اتنی ہے کہ آپ سے پہلے جو افراد جن کی خلافت تھی، جن کی بیعت کی گئی، انہوں نے ایک کام یہ کیا تھا کہ جہاں پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے کم سے کم اس سے ایک اسٹیپ نیچے آ کر وہ بیٹھا کرتے تھے. آپ تو وہیں پر جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. جب یہ اعتراض کیا ہے تو مولا نے جو جواب دیا ہے وہ بہت قیمتی ہے. اعتراض کیا ہے، اعتراض یہی ہے کہ علی آپ وہاں جا کر بیٹھ گئے کہ جہاں پر پیغمبر اکرم بیٹھا کرتے تھے. آپ سے پہلے والے افراد کم سے کم ایک اسٹیپ نیچے آ کر بیٹھا کرتے تھے. تو مولا کائنات مسکرائے. مولا فرمانے لگے یہ ممبر کی لکڑیاں کیا ہیں؟ میں نے تو وہاں پیر رکھے ہیں جہاں مہر نبوت موجود تھی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ ایک ہے وہ کہ جس کی ضرورت اتنی زیادہ کہ اس کے بغیر سروائیول ناممکن، بالکل تھوڑی دیر کے لیے بھی. تو پروردگار نے آکسیجن کو انسان کے لیے جزو حیات بنا دیا. ضرورت حیات اس کو جزو حیات بنا دیا. پانی اس کی بھی ضرورت ہے مگر کچھ سروائیو کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس کو تھوڑا فاصلے پر رکھا تاکہ نعمتوں کی قدر احساس ہو کہ منعم ہے جو نعمتیں دے رہا ہے. پھر انسان جائے پانی لے کر آئے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائے. کیا پانی کی اتنی قیمت ہے جتنی آپ کے پاس ہیرو کی قیمت ہوتی ہے؟ منرل واٹر بھی جو آپ کو ملتا ہے وہ اتنا مہنگا تو نہیں ملتا. وہ زمانہ زیادہ پرانا نہیں ہے کہ جب پینے کا پانی بیچنے کو عیب شمار کیا جاتا تھا. وہ زیادہ پرانی بات تو نہیں. میں نے کم سے کم اپنے بچپن میں نہیں دیکھا کہ پانی بک رہا ہو، مگر جب بک بھی رہا ہے تو اتنا مہنگا تو نہیں بک رہا. مہنگے میں مہنگا پانی بھی اتنا مہنگا تو نہیں کہ جتنے ہیرے اور جواہرات یا سونا اور چاندی مہنگے ہوتے ہیں. تو کیا یہ پانی انفیریئر ہے اور سونا چاندی سپیریئر ہے؟ کیا وہ زیادہ قیمتی ہے؟ آگے بڑھی. کھانا جو انسان کی بھوک کو مٹاتا ہے. زمین کا سینہ چاک کرو، ہل چلاؤ، بیج بو، پانی دو، سورج کی روشنی، اتنا انتظام، اور پھر اس کے بعد وہ غلہ اگے گا. فارم ہاؤس ہو، باقاعدہ پالے جائیں، پھر ان جانوروں کو، مویشیوں کو بڑا کیا جائے. کیٹل فارمنگ ہو، پولٹری فارمنگ ہو، فش فارمنگ ہو، اور پھر اس کے بعد وہ کھانے کے لیے غذا تیار ہوتی ہے. پھر بھی اتنا مہنگا تو وہ بھی نہیں ہے کہ جتنا سونا مہنگا ہے، چاندی مہنگی ہے، ہیرے مہنگے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس معیار اس کی ضرورت یا اس کا ضروری ہونا نہیں ہے، اس کا کمیاب ہونا. اگر وہ اسکیئرس ہے تو اس کی ویلیو زیادہ ہے، آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، اس کی چمک اچھی لگتی ہے. مگر اب آپ غور فرمائیے کہ یہ سونا ہو، چاندی ہو، کچھ بھی ہو یا ہیرے ہو، یہ سب اصولی طور پر جمادات میں شامل ہیں. پتھر، جس طرح سے دوسرے پتھر اسی طریقے سے یہ بھی پتھر ہے. یہ تو رنگ ساز کی قدرت ہے کہ کسی کو شوخ رنگت دیتی. آپ نے کہا ہیرا،
کسی کو اور رنگ دے دیا، آپ نے کہا سونا، کسی کا اور رنگ رکھ دیا، آپ نے کہا عقیق، کسی کو آپ نے کوئی اور نام دے دیا، مگر یہ سب کے سب اصولی طور پر جمادات میں شامل ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، ان کا پہننا زینت شمار کیا جاتا ہے، مگر کیا یہ نیسیسٹیز میں شامل ہے؟ ان کو لگژریز میں شامل کیا جائے گا، نیسیسٹیز میں تو شامل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر ان کی اتنی قیمت کیوں ہے کہ وہ جو ضروریات ہیں ان سے زیادہ اس کو قیمتی مانا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنی وافر مقدار میں نہیں، زمین میں دبے ہوئے، کان کو نہیں کریں، مائننگ کریں، نکالیں اور پھر اس کے بعد ان کو استعمال کریں، پھر ان کو پالش کریں، ان کو بنائیں، اپنی مرضی کے مطابق ڈھالیں، تو پھر وہ زیور کہلاتے ہیں، لہٰذا ان کی قیمت زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص دولت کے لیے اپنی جان قربان کر دے، اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اب آپ پلیسمنٹ دیکھیے کہ کہاں پر تھی۔ یہ تھا انسان، اس کے نیچے تھے حیوان، اس کے نیچے تھے نباتات، اس کے نیچے تھے حیوانات، اس کے نیچے تھے جمادات۔ یعنی اگر وہ دولت کی خاطر اپنی جان قربان کر رہا ہے تو اپنے سے بالا تر کے لیے جان قربان نہیں کر رہا، 3 درجے نیچے آ کر وہ اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جب 3 درجے پستی کے ساتھ وہ اپنی جان قربان کرے گا تو کیا اس کو شہید کا ٹائٹل دیا جائے گا؟ کیا یہ شہید ہے؟ کیا اس کے سر پر تاج شہادت سجایا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ حلال نہیں کمانا چاہیے، پلیز بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ، میں پہلے بھی اس کو واضح کر چکا ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے پروردگار ہمیں دنیا کی اچھائیاں بھی چاہیے، ہمیں آخرت کے حسنات بھی چاہیے۔ بے شک ایک بیلنس ہے کہ جو اسلام چاہتا ہے، مگر سوال یہ کہ یہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کی خاطر انسان اپنی جان قربان کرے؟ یہ اتنا قیمتی تو نہیں ہو سکتا کہ انسان جو خود زیادہ قیمتی ہے وہ ایک کم ارزش، لیسر امپورٹنٹ چیز کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ لیسٹ ان دا آئیز آف اسلام۔ اگر آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، معصومین کے فرامین اٹھا کر دیکھیں، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اپنی قیمت کو نہیں سمجھا تو وہ کسی پست کے لیے اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے اور بتائیے کس کے لیے انسان اپنے آپ کو قربان کرتا ہے؟ ایک اور چیز ہے عہدہ، منصب، شہرت، اس کے لیے بھی انسان خود کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جتن کرتا ہے کہ کسی طریقے سے بادشاہ بن جائے، کسی طریقے سے صدر بن جائے، کسی طریقے سے وزیر اعظم بن جائے، ارے کچھ نہیں تو کسی ادارے کا چیئرمین بن جائے، کچھ نہیں تو کسی ادارے کا سیکرٹری بن جائے، کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے۔ اس کے لیے اتنے جتن، اگر خدمت جذبہ ہے تو مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن واقعا کیا اس کے لیے انسان اپنی جان قربان کر دے؟ آپ ذرا غور فرمائیے گا برادران عزیز، ہمارے لیے تو رول ماڈل ہمارے مولا ہے، مولا کائنات۔ ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی عہدے ہیں نا، ان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا۔ یعنی کوئی کیسے بادشاہ بنتا ہے، کوئی کیسے وزیر اعظم بنتا ہے، کوئی کیسے صدر بنتا ہے، کوئی کیسے چیئرمین بنتا ہے، کوئی کیسے سیکرٹری بنتا ہے، کوئی کیسے کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ ایک باہمی قرارداد ہے، ایک میٹنگ ہے، ایجنڈے میں ایک پوائنٹ رکھا گیا اور اس کے بعد فیصلہ ہو گیا، ایک پروسیس ہے، اس کو فالو کر لیا گیا۔ جب ماننا شروع کر دیا تو وہ صاحب منصب ہو گیا، اور جب ماننا بند کر دیا تو وہ منصب ختم ہو گیا۔ یعنی یہ جتنے بھی منصب ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ اگر لوگ مانے تو یہ منصب پر ہے، اور اگر لوگ نہ مانے تو یہ منصب پر نہیں ہے۔ یعنی یہ انسان صاحب منصب ہو جائے گا اگر لوگ ماننا شروع کر دیں، ایک امر اعتباری، ایک ریزولوشن۔ اگر ماننا بند کر دیں تو یہ اس منصب پر نہیں رہے گا، صرف انسان رہ جائے گا، وہ بھی اس صورت میں کہ جب اس منصب پر اتنا عرصہ گزارنے کے بعد یہ انسان رہے، ورنہ منصب آنے کے بعد جو پہلی چیز رخصت ہوتی ہے وہ انسانیت۔ اس انسان ضعیف البنیان کو قارون اور حامان بننے میں وقت نہیں لگتا، اسے فرعون بننے میں وقت نہیں لگتا، نمرود بننے میں وقت نہیں لگتا۔ ایک امر اعتباری اس کے لیے لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اداروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں،
میں کسی ادارے کا نام نہیں دے رہا، مگر آپ خود آبزرو کریں کہ یہ سچویشن ہر جگہ آپ کو نظر نہیں آتی. ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، کریکٹر ایسیسینیشن ہو رہی ہے، کردار کشی ہو رہی ہے. حد یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے تیار ہیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہیں کہ کسی طریقے سے منصب مل جائے. میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ مولا کائنات کی ذات ہے. یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ الہی عہدوں کی شان ہے کہ وہ لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے. توحید ہو، نبوت ہو یا امامت ہو، وہ لوگوں کے ماننے کی محتاج نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری دنیا مل کر خدا کو خدا مانے تو خدا کی توحید میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر وہ ماننا چھوڑ دیں تو خدا کی توحید خطرے میں ہے. نہیں برادران عزیز، سب مل کر مانیں اور اس کو سجدہ کریں. یہ سجدہ ریفرینڈم کے ووٹ نہیں ہے، بہت توجہ کیجیے گا. یہ سجدے ریفرینڈم کے یا الیکشن کے ووٹ نہیں ہیں کہ لوگ سجدے کریں گے تو وہ خدا رہے گا، اور لوگوں نے سجدے سے انکار کر دیا تو وہ خدا نہیں رہے گا. ارے تم سجدہ کرو تاکہ تم واحد کہلاؤ. تم اگر نہیں مانو گے تو تم مشرک رہ جاؤ گے. وہ تو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا. سب مل کر لا الہ الا اللہ کہیں تو اس کی توحید میں اضافہ نہیں ہو جاتا. سب مل کر انکار کرتے تو اس کی توحید میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی. اس نے اگر کسی کو عہدہ دیا تو اب یہ لوگوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہے کہ اس نے اگر کسی کو رسول بنایا. آج انصاف سے آپ مجھے بتائیے، گلوب پر اگر 7 ارب کے قریب افراد موجود ہیں اور آپ الیکشن کروائیں تو پیغمبر اکرم کو رسول ماننے والے کتنے ہیں؟ اگر آپ صرف ووٹ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر رسالت کہاں ہے؟ کیا لوگوں کے ماننے سے وہ رسول بنا؟ معاذ اللہ. ان کا عہدہ جب خدائی ہے، خدا کی طرف سے انہیں رسول بنایا گیا، ساری دنیا مل کر محمد الرسول اللہ کہے، ان کی رسالت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. سب مل کر انکار کرتے، ان کی رسالت میں کوئی کمی نہیں آتی. تم ان کو رسول مانو تاکہ تم مسلمان کہلاؤ. تم نہیں مانو گے تم کافر رہ جاؤ گے. یہ رحمت للعالمین تھے، ہیں اور رہیں گے. اب یہ بات اگر توحید کے باب میں سمجھ میں آتی ہے، رسالت کے باب میں سمجھ میں آتی ہے، تو امامت اور ولایت کے باب میں کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ لوگ ان کو ولی مانیں گے تو یہ ولی بنیں گے. ان کی ولایت لوگوں کے کلمہ ولایت پڑھنے پر موقوف نہیں ہے. تم ان کو ولی مانو تاکہ تم مومن بن جاؤ. تم اگر نہیں مانو گے تب بھی یہ تو ولی تھے، ولی ہیں، ولی رہیں گے، تم منافق رہ جاؤ گے. ان کے کل ایمان ہونے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے. یہ جو اوصاف نفس کے، کیا ان کو بھی کوئی چھین سکتا ہے؟ کیا سخاوت چھینی جا سکتی ہے؟ کہ شجاعت چھینی جا سکتی ہے؟ کیا ولایت چھینی جا سکتی ہے؟ ناممکن. خاص طور پر وہ عہدہ جو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے. برادران عزیز، بی ویری کلیئر آن دس پوائنٹ. حکومت ہو یا نہ ہو، پیغمبر اکرم 13 برس جو مکی زندگی ہے، نبی اور رسول ہیں یا نہیں؟ مگر کیا اقتدار ظاہری طور پر بھی پیغمبر اکرم کا تھا؟ حق ان کا تھا. مگر اگر ان کو وہ حق نہیں دیا گیا تو اس سے ان کی رسالت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگ کانٹے راہ میں بچھا رہے ہیں، لوگ پتھر مار رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مگر کیا رسول کی رسالت پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ جواب جی نہیں. وہ رسول تھے، رسول ہیں، رسول رہیں گے. لوگ مانے تو یہ ان کے لیے باعث شرف. رسول کی رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی حرف نہیں آتا. جس طرح سے 13 برس تک مکی زندگی میں اقتدار نہ ہو تب بھی رسول ہیں، اسی طرح سے 25 برس اگر علی کے پاس ظاہری حکومت نہ بھی ہو تو علی ولی ہے. ولی ہونے کے لیے یہ کب سے شرط ہوگی؟ ہاں، حق ان کا ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی. حق ان کا، حق ہونا اور بات ہے. لیکن کیا اس حق کے غصب ہو جانے کی وجہ سے ان کا عہدہ ولایت ختم ہو گیا؟ یہ عہدہ لوگوں کے ماننے پر موقوف نہیں ہے.
یاد رکھیے گا برادران عزیز، امیر المومنین اپنی ظاہری خلافت میں اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اب تو اقتدار بھی آ گیا نا، وہ 4.5-5 سال جتنا بھی پیریڈ تھا اقتدار بھی امیر المومنین کا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ ابن عباس دیکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کیا دیکھا کہ علی عین جنگ کے دوران کسی موقع پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر اپنی جوتیاں گانٹ رہے ہیں. امیر المومنین اپنی جوتیاں گانٹ رہے ہیں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ حیرت کا اظہار کیا. تو امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس جوتی کی کیا قیمت؟ کہا اب تو اس کے اتنے ٹانکے لگ چکے ہیں کہ اب اس کی کوئی قیمت باقی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری حکومت اس سے بھی زیادہ پست ہے، اس کی اتنی اہمیت بھی میرے نظروں میں نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے ذریعے سے عدل اور انصاف کا قیام کیا جا سکے. اور یقین جانیے برادران عزیز، میرے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب بہت پیارا تبصرہ کرتے ہیں. وہ فرمایا کرتے ہیں کہ واقعاً علی کو حق ہے کہ وہ یہ جملہ کہیں، اس لیے کہ خلافت کا ممبر وہ ہے کہ جس پر کبھی حق آیا کبھی باطل آیا. یہ جوتی وہ ہے کہ سوائے حق کے کسی اور کا پیر اس جوتے میں نہیں. یہ جوتی اس اقتدار سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے علی کی نظر میں. حلال سے کمایا ہوا پیسہ اور اس سے حاصل کی گئی وہ جوتی وہ زیادہ ارزش رکھتی ہے. ہاں مگر یہ کہ حکومت اور اقتدار کے ذریعے سے عدل کا قیام کیا جا سکے، انصاف کا قیام کیا جا سکے تو کیا کہیں، پھر وہ معاشرے کے اندر اس کی ارزش اور معاشرے کے اندر اس کی اہمیت یقیناً مسلم ہے. آئیے بہلول کے پاس. بہلول ہارون رشید، یعنی یہ عجیب کریکٹر ہے کہ جنون کے پردے میں کیسے راز حیات منکشف کرتا ہے. ہارون رشید، بہلول. اب بہلول دانا، آل محمد کا دیوانہ، بہلول دانا. اب جناب بہلول اور ہارون رشید کسی موقع پر، اب یہ کبھی کبھی حکمرانوں کے بڑے مسائل ہیں. ہارون رشید نے ایک سوال کر لیا بہلول سے. سوال کیا تھا؟ ہارون رشید اپنے اقتدار کو دیکھتا ہے، اتنے بر اعظموں پر میری حکومت ہے، اتنے ممالک میرے زیر نگی ہیں. تو بہلول سے پوچھتا ہے ہارون رشید کہ اے بہلول یہ بتاؤ کہ جو میری حکومت ہے نا اس کی کتنی قیمت ہے، کچھ اندازہ ہے؟ یعنی شو آف، بہلول کو امپریس کرنا ہے. سوال کیا ہے؟ اے بہلول یہ بتاؤ کچھ اندازہ ہے میری حکومت کہاں کہاں پھیلی ہوئی، کچھ اندازہ ہے اس کی کتنی قیمت ہے؟ تو بہلول نے ایک سوال کیا، ہارون یہ بتا کہ اگر تو کسی صحرا میں جا رہا ہے اور تجھے پانی نہیں ملا، مرنے کے قریب ہو گیا، اور ایک شخص آتا ہے جس کے پاس 1 گلاس پانی موجود ہے، تو بتا اس پانی کو خریدنے کے لیے، 1 گلاس پانی کو خریدنے کے لیے تو کیا قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ سوال آپ کے لیے واضح؟ ہارون نے یہ پوچھا بہلول اندازہ ہے میری حکومت کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہے، کیا اس کی قیمت ہے، کچھ اندازہ ہے؟ بہلول نے کاؤنٹر کوشچن کیا کہ سچویشن یہ ایک صحرا ہے، ریگستان، ڈیزرٹ، یو آر گوئنگ ٹو ڈائی ویری سون آؤٹ آف یور تھرسٹ، پانی نہیں مل رہا، پیاس سے مرنے والا ہے. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ 1 گلاس پانی میرے پاس موجود ہے مگر میں بیچوں گا، فری میں نہیں. یہ بتا تو اس 1 گلاس کی کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ ہارون جواب دیتا ہے کہ میں اپنی آدھی سلطنت اس 1 گلاس پانی کو حاصل کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. سمجھ میں؟ آدھی سلطنت، اس 1 گلاس پانی کے لیے میں اپنی آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. بہلول مسکرائے اور پھر اس کے بعد اگلا سوال کیا، اے ہارون اب یہ بتاؤ وہ پانی تو نے پی لیا، تو پیاس سے تو نہیں مر رہا تو، لیکن وہ پانی تیرے جسم میں اٹک گیا اور اب تجھے پیشاب نہیں آ رہا، کیا پتے کی بات کی بہلول نے کہ وہ پانی تیرے جسم میں ٹھہر گیا، تخلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پیشاب نہیں آ رہا، اور ایک ڈاکٹر یا ایک معالج، ایک حکیم تجھے ملتا ہے اسی صحرا میں اور کہتا ہے کہ میرے پاس ایک دوا موجود ہے جس سے تیرا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب تو بتا کہ اس معالج کو، اس حکیم کو اس دوا کے لیے کیا قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ ہارون نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میں اپنی باقی آدھی سلطنت
اس حکیم کو دے کر وہ دوا حاصل کروں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو اب بہلول نے تبصرہ کیا کہ اپنی حکومت کی کل قیمت سمجھ میں آئی؟ جو تیرا اقتدار، جو تیری حکومت ہے، اس کی کل قیمت تجھے سمجھ میں آئی؟ یہ تیرا کل اقتدار ایک گلاس پانی اور چند قطرے پیشاب سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، ایک وہ شخص ہے جو دولت کی خاطر اپنی جان دیتا ہے، تو میں نے کہا کہ 3 درجے وہ نیچے آئے۔ انسان تھا، اس کے نیچے حیوان، اس کے نیچے نباتات، اس کے نیچے جمادات، اس کی خاطر اس نے اپنی جان دے دی۔ یہ شخص جو اقتدار کی خاطر، کسی منصب، کسی عہدے، اس کی خاطر اپنی جان دے رہا ہے، ایک امر اعتباری ہے۔ لیجیٹیمیسی بھی اگر ہے تو امر اعتباری، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے اور کس کے لیے لوگ جان دیتے ہیں؟ عشق میں ناکامی ہو گئی، صاحب نے جان دے دی، بدبختی۔ ہوس کو عشق کا نام دیا، عشق کو بدنام کیا، اور پھر اس کی خاطر جان بھی دے دی۔ علامہ سید علی نقوی صاحب بہت پیارا تبصرہ فرماتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو مرکز قربانی ہی فانی ہے۔ جب مرکز قربانی خود فانی ہے تو بقا کیسے ملے گی؟ فنا تو تب ملے گی جب مرکز قربانی بقا ہو۔ یہ تو فنا فی الفنا ہے، بقا تو اس وقت ملے گی جب فنا فی البقا ہو۔ اگر وہ بقا کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرے اپنے سے بالا تر، تب تو ٹھیک ہے۔ یہ تو جذبات ہیں، سیٹسفائی نہیں ہوئے، اگر اسی طریقے سے کچھ برداشت کر لیتے تو ٹھنڈے بھی پڑ جاتے، سرد بھی پڑ جاتے، وہ عشق کا خمار تھم جاتا، اور بعد میں افسوس ہوتا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا۔ لیکن آپ غور کیجیے، اور اسی کے لیے یہ والا تبصرہ بھی جو شاید تیسری یا چوتھی تقریر کے اندر میں عرض کر چکا کہ آپ ذرا غور فرمائیے کہ چاہے انسان کسی موقع پر، چاہے عشق میں ناکامی یا کسی اور موقع پر، ڈس ہارٹ ہو کر، فرسٹریٹ ہو کر، آؤٹ آف ڈپریشن، اگر وہ سوئسائڈ کمٹ کرتا ہے، خودکشی کمٹ کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس چیز کا نام ہے کہ میدان حیات میں ٹھہر کر مقابلہ نہ کر سکا، اور میدان حیات میں ٹھہر کر مقابلہ نہ کر سکا تو اس نے میدان حیات سے فرار اختیار کیا۔ فرار وہ اختیار کرتے ہیں جو فرار کے ماننے والے ہیں، حیدر کرار کے ماننے والے کبھی فرار اختیار نہیں کرتے۔ ڈٹ کے مقابلہ کرو، میدان میں رہو، میدان میں جو کرنے کے کام ہے ان کو انجام۔ یہ کیا کہ میدان حیات سے انسان فرار اختیار کرے؟ اس کو علی والا کبھی برداشت نہیں کر سکتا، مولا کبھی اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے، امام زمانہ کبھی اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ یہ کون سا انداز اور یہ کون سی اپروچ ہے۔ رکو اور ڈٹ کر مقابلہ کرو، وقت لگے گا لیکن تمہیں نتیجہ حاصل ہوگا اگر جائز تمہارا مقصد ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب اس کے بعد ایک چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے طبعی موت، کہ انسان ویسے ہی مر گیا، ویسے ہی مر گیا، بیمار ہو گیا، انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ یہ اور آخری چیز جو بہت زیادہ آج کل کامن ہو گئی، ہارٹ فیل ہو گیا۔ اور ڈاکٹر صاحبان مجھے معاف کریں، ظاہر شعبہ ان کا ہے، میرا کیا تبصرہ کرنا بنتا ہے، مگر اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ ریزن لکھا جاتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کیوں مرا، ورنہ اگر بخار کی زیادتی کی وجہ سے بھی مرتا تو آخر میں ہارٹ فیل ہی ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہارٹ چلتا رہتا اور آپ اس کو مردہ ڈکلیئر کر دیتے۔ تو ہارٹ فیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وی کوڈ ناٹ کنکلوڈ کہ یہ کیوں مرا، آخر میں تو بہرحال ہارٹ ہی نے فیل ہونا، ہارٹ فیل ہو گیا، وہ مر گیا۔ اس موت کی نہ آپ تعریف کر سکتے ہیں نہ اس کی مذمت کر سکتے ہیں۔ ایک وہ موت ہے جو قابل مذمت اور ایک وہ موت ہے جو قابل تعریف ہے۔ گراف پہ آپ پلاٹ کریں، زیرو نیچے اور اوپر، یہ زیرو جو ہے اس کے اوپر آپ رکھیں اس طبعی موت۔ اس موت کی نہ تعریف ہو سکتی ہے نہ اس موت کی مذمت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایک انسان خودکشی کرتا ہے تو اب یہ گراف نیچے کی طرف آیا، دولت کی خاطر جان دی، یہ گراف نیچے کی طرف آیا۔ اس نے کسی اور مقصد سے، منصب کے لیے جان قربان کر دی، یہ گراف نیچے آیا۔ جب وہ نیچے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے سے پست مرکز کو قربانی کا محور
فوکل پوائنٹ بنا لیا، جس کی وجہ سے یہ ہلاکت ہے، یہ شہادت نہیں ہے۔ شہادت کب ہوگی؟ کہ جب یہ اپنے سے بالاتر کی خاطر اپنی جان قربان کرے۔ اب اس کے بعد گراف میں اس کو اوپر پلاٹ کیا جائے گا، 0 طبعی موت، نیچے مائنس میں گراف گیا ہلاکت، اور اگر اوپر تو پھر یہ شہادت۔ بس شہادت کی لالچ میں جلد بازی کر کے ہلاکت کو اختیار کیا تو پھر وہ اپنے آپ کو سمجھتا رہے گا شہید، مگر شہید ہوگا نہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، شہداء کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ لفظ استعمال ہوا سورہ نساء کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کی معیت میں ہوں گے۔ کون؟ نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ جب ایک لفظ موجود ہے شہید، تو پروردگار عالم اتنا پھیلا کر کھول کر کیوں بیان کر رہا ہے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، لا تحسبن الشہداء، اتنی عربی تو مجھے بھی آتی ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہو، مردہ مت سمجھو، مگر دونوں آیتیں آپ دیکھ لیجئے وہاں پر لفظ شہداء استعمال نہیں کیا۔ جب ایک لفظ سے ایک مطلب ادا ہو سکتا ہے تو اتنا پھیلا کر کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بلاغت کے خلاف ہو جاتا، لیکن نہیں، بات سمجھ میں آتی ہے کہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ صرف کسی کے نام کے ساتھ شہید کا ٹائٹل آ جائے تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ہم تمہیں معیار بتلا رہے ہیں، الذین قتلوا فی سبیل اللہ، چاہے ایک لفظ کی جگہ اس کی تشریح کے لیے 3-4 لفظ صرف کرنا پڑے، مگر ان لفظوں کو صرف کر کے ہم بتائیں گے کہ ٹائٹل سے دھوکہ مت کھانا۔ وہ جن کو قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں، کشتگان راہ حق، کشتگان راہ خدا، یہ ہیں وہ افراد۔ اب آخری ایک بات سنیے، یہ قیمت، یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر، انسان اپنے سے بالاتر کے لیے خود کو قربان کرے، کیا کہنا، مگر اتنا مجھے بتائیے، موت کا ذائقہ کوئی بتا سکا؟ اس کو شہید کہتے ہیں، وہ خدا کی راہ میں قتل کیا گیا، یہ ہلاک ہو گیا، یہ سب ٹھیک، یہ طبعی موت مر گیا، مگر مجھے انصاف سے آپ بتائیے موت کا ذائقہ کوئی بتا سکا؟ فلاسفہ میں سے جنہوں نے ذائقہ بتایا، کڑوا بتایا، سخت بتایا، تلخ بتایا، مگر ایک بچہ ایسا ہے کہ جس نے موت کو شہد سے زیادہ میٹھا بتایا۔ یہ آل محمد کے گھرانے میں پروان چڑھنے والے بچے، ہمارا سلام و یتیم حسن پر، حسن کے گل بدن قاسم پر، جس کا آج ہمیں تذکرہ کرنا ہے۔ آپ میں سے سب کو معلوم ہے کہ جناب قاسم بالغ نہیں ہوئے تھے، باقاعدہ صراحت لم یبلغ الحلم، جب قاسم میدان میں جا رہے تھے اس وقت بالغ نہیں تھے، بچے تھے، 13 برس کا سن، جو معروف ہے۔ ظاہر ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی جو شہادت ہے وہ 50 ہجری میں ہے، کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہے، تو کم سے کم 10 سال تو ہے ہی، مگر جو اندازے لگائے گئے کہ 13 برس شاید 14 برس، مگر بالغ نہیں تھا بچہ۔ اور اس حد تک معاملہ سخت تھا کہ جب مدینے سے سواریاں چلی ہیں تو قاسم کو الگ کسی گھوڑے پر نہیں بٹھایا گیا، جناب فروا کے ساتھ محمل میں بٹھا دیا گیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپنے کا حالت تھا، یہ بچہ ابھی پوری طریقے سے بالغ جوان نہیں ہوا۔ جب کربلا میں پہنچے تو جناب فروا، بہت سے ارمان دل میں ہوتے ہیں ماں کے، خاص طور پر وہ جو جوانی میں بیوہ ہو جائے اور اس کا ایک بیٹا ہو تو اس کی تو تمام تر توجہات کا فوکس اسی بیٹے پر ہوتا ہے، یہ بڑا ہوگا، اس کے چہرے کے پھول کھلیں گے، میں اس کے لیے دلہن لے کر آؤں گی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کیا تمنائیں اور کیا کیا توقعات، خواہشات ایک ماں کی ہو سکتی ہیں، مگر جناب فروا کربلا میں پہنچنے کے بعد بالکل ایک الگ ماں بن جاتی ہے۔ دیکھیں شب عاشور جناب قاسم کو جناب فروا نے بلایا، مولانا اظہر حسن زیدی صاحب کے الفاظ میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، بلایا اور کہا، اے بیٹا قاسم، میں سیدانی نہیں ہوں،
زینب سیدانی ہے، ام کلثوم سیدانی ہے، بہت سی بیویاں ہیں سیدانی، میں سیدانی نہیں ہوں۔ دیکھ بیٹا، اگر تو نے کل میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ حسن کا بیٹا بزدلی نہ دکھاتا کہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے۔ اے بیٹا، کل میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کر کے اپنی ماں کے دودھ کو بدنام مت کرنا۔ قاسم اپنی معصومیت میں کہتے ہیں اماں مجھے کل میدان میں جانے کی اجازت تو ملے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کا بیٹا کس طرح سے میدان میں جان دیتا ہے۔ یہ باتیں ماں بیٹوں کے درمیان ہو رہی تھی، اور ایسے میں پتہ چلا کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور وہ مشہور خطبہ امام نے ارشاد فرمایا کہ رات کی تاریکی کو اپنا مرکب بناؤ اور نکل جاؤ، میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں، یہ لوگ میری جان کے، میرے خون کی پیاسے ہیں، میری جان کے طلبگار ہیں، انہیں تم سے کوئی غرض نہیں، تم چلے جاؤ۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ بے شک 9 محرم کو حسین گھر چکے تھے، کسی کے حسین تک آنے کا راستہ نہیں تھا، مگر اگر کوئی جانا چاہے تو راستے کھلے ہوئے تھے۔ یعنی امام حسین کے اس فرمان کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے حسین کا ساتھ چھوڑ کر، راستے کھلے ہوئے تھے، مگر آپ جانتے ہیں کہ کسی ایک نے بھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اس موقع پر جناب قاسم پہ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں کہ حضرت عباس کیا کہتے ہیں، مسلم بن اوسجہ کیا کہتے ہیں، حبیب ابن مظاہر کیا کہتے ہیں، وہ قیامت کے جملے جو اس موقع پر کہے گئے، یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 70 مرتبہ ہمیں زندگی ملے تب بھی ہم آپ پر قربان کریں گے۔ حبیب ابن مظاہر نے کیا جملہ کہا تھا، بالکل دوست والا انداز تھا، اچھا حسین میں تم کو چھوڑ کر چلا جاؤں، کہ دوست سے جس طریقے سے گفتگو کرتا ہے نا، اس طریقے سے جناب حبیب نے اس رات گفتگو کی تھی۔ بس اتنا بتا دے حسین، اگر تیری ماں فاطمہ نے مجھ سے سوال کر رہی ہے کہ حسین حبیب اپنے دوست کو کہاں چھوڑ کر آئے، تو میں قیامت کے میدان میں جواب دیا۔ ہر ایک نے اپنی بساط کے مطابق جواب دیا۔ جب سب چلے گئے، امام نے دعائیں دی ہیں سب کو کہ خدا کی قسم مجھے وہ ساتھی ملے کہ جو نہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کو ملے تھے، نہ ویسے ساتھی میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے تھے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے تھے، ویسے ساتھی مجھے ملے۔ چراغ بجھایا گیا، چراغ واپس روشن کیا گیا، کوئی نہیں گیا۔ اور اب جب سب چلے گئے، رات مانگی تھی امام نے مناجات کے لیے، عبادت پروردگار کے لیے، امام مصروف عبادات، اور ایسے میں جناب قاسم امام کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اور اب امام مظلوم کی توجہ ہوئی۔ قاسم بیٹھے سوال کرتے ہیں، اے بیٹا قاسم تم اس وقت یہاں پر، بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے، جاؤ بیٹا اپنے خیمے میں اپنی ماں کے پاس جاؤ۔ کہا چچا جان میں چلا تو جاؤں گا، مگر ایک سوال ذہن میں دل میں موجود ہے، اس کا جواب چاہیے۔ کہا بیٹا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بتائیے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ بچے کو اپنی کمسنی کی وجہ سے ایک خیال آ رہا ہے۔ بدر کے میدان میں پیغمبر اکرم نے یہ کیا تھا کہ بہت سے بچے آتے تھے ٹین ایجرز کہ ہم بھی جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، پیغمبر اکرم انہیں کہتے تھے کہ تمہارا جذبہ جہاد قابل ستائش ہے، مگر بہرحال ابھی تم اتنے بڑے نہیں ہوئے، لہٰذا اپنے گھروں میں جاؤ، بڑوں کو آنے دو۔ تو قاسم کے دل میں یہ خیال ہے کہ کمسنی مانے نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میری ایج کی وجہ سے مجھے میدان میں جانے کی اجازت نہ ملے۔ تو امام حسین قاسم کو دیکھتے رہے۔ قاسم اپنا سوال پھر دہراتے ہیں، چچا جان مجھے اتنا بتائیے کل شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے؟ حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا تم میدان میں جانے کی بات کر رہے ہو، کل شہید ہونے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یہ تو بتاؤ کیف عندک الموت، تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ یہ وہ موقع تھا کہ جب جناب قاسم نے موت کا ذائقہ بتایا۔ رب قاسم کہتے ہیں یا ام احلی من العسل، موت کا ذائقہ، موت ارے وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اس جواب میں خود کم سے نہیں ٹپک رہی ہے کہ جس طریقے سے بچے کو ایک چیز بہت پسند ہوتی ہے وہ اس سے کمپیئر کر کے بتاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ شہزادے کے ذوق میں شہد بہت مرغوب ہے۔ قاسم کہتے ہیں احلی من العسل، اے چچا جان وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ ہیں بنی ہاشم کے بچے، یہ ہیں اہل بیت کے گھرانے کے پرورش یافتہ پروردہ، ان کا یہ انداز ہے کہ موت کے ذائقے کو تلخ یا کڑوا نہیں بتا رہے، وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ اور اب حسین نے ایک جواب دیا۔ حسین کہتے ہیں اے قاسم تم اپنے بارے میں کیا سوال کر رہے ہو؟
کل کے شہید ہونے والوں میں تمہارا ننھا بھائی علی اصغر بھی شامل ہے۔ قاسم کو اپنے بارے میں سن کر تو اطمینان ہوا کہ کل شہداء میں میرا نام شامل ہے، مگر جب اصغر کے بارے میں سنا تو انگڑائی لی، جوش شہادت سے، جوش شجاعت سے، بہادری سے انگڑائی لی، بندے قبا ٹوٹنے لگے اور کہنے لگے اے چچا جان، اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تو خود سے میدان میں جا نہیں سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ اس موقع پر امام حسین نے تسلی دی اور کہا کہ قاسم نہیں، میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے، میں خود اپنے ہاتھوں پر لے کر اصغر کو میدان میں جاؤں، مگر میں آپ سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر قاسم سے کہوں اے قاسم، اتنا تصور کر کے پریشان ہو گئے؟ ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھو، یہ فوج بے حیا خیموں تک آ گئی، خیمے جلائے گئے، بیویوں کو لوٹا گیا، رات گزر گئی، قاسم مطمئن تو ہے کہ کل کے شہداء میں میرا نام شامل ہے، اگر عاشور کا دن آ گیا، قاسم کو معلوم ہے کہ کب سوال کرنا ہے۔ جب اعزہ کی باری آئی، علی اکبر شہید ہو گیا، اولاد مسلم شہید ہو گئی، اب بار بار آ کر قاسم کہتے ہیں چچا جان ہمارا نام، ہمیں بھی شہید ہونے کی اجازت دیجیے، محضر شہادت میں ہمیں جانے کا موقع دیجیے، اور امام حسین ہمیشہ منع کرتے ہیں، ہمیشہ منع کرتے ہیں۔ علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کی تحلیل کی کہ رات کو جو خبر دی تھی وہ علم امامت کی بنیاد پر کہ کل کے شہیدوں میں تمہارا نام شامل ہے، مگر آج دن میں جب بچہ آ کر کہتا ہے کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے تو کیسے اجازت دے؟ بچے کا ولی جو خود بالغ نہ ہو، یا باپ ہے یا دادا، یہ قاسم وہ ہے کہ جس کا باپ بھی دنیا میں نہیں، جس کا دادا بھی دنیا میں نہیں ہے، ولی موجود نہیں ہے، بچہ خود بالغ نہیں ہے، اجازت دے تو کیسے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام ہونے کی حیثیت سے ولایت موجود ہے، بالکل، مگر جو حق سب سے اٹھا چکے ہیں اس کو اپنے یتیم بھتیجے کے لیے کیوں استعمال کریں؟ حسین انتظار کر رہے ہیں کہ وہ سبب ظاہر ہو کہ جس کے بعد میرے پاس روکنے کا حق باقی نہ بچے۔ وہ وقت آیا، بار بار قاسم خیمے میں جاتے ہیں، ماں سوال کرتی ہے اے بیٹا قاسم تو اب تک زندہ ہے؟ اور قاسم یہی کہتے ہیں اماں میں کیا کروں، میں بار بار چچا سے کہتا ہوں مجھے اجازت دیجیے، مجھے اجازت نہیں مل رہی۔ اور اب جناب قاسم کو بھی یاد آتا ہے، ماں کو بھی یاد آتا ہے کہ قاسم کے بابا حسن مجتبیٰ وقت آخر ایک تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ گئے تھے، اور جناب فروا سے امام حسن نے کہا تھا کہ اے فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، جب کوئی بہت سخت وقت آئے تب اس تحریر کو کھول کے پڑھ لینا، مشکل کا حل اس تحریر میں موجود ہے۔ جب اس تحریر کو کھولا گیا، قاسم کہتے ہیں اماں اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہو سکتا ہے، میں چاچا جان کے اوپر مرنے چاہتا ہوں اور مجھے مرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ذرا آپ واقعاً افق کی وسعت دیکھیے۔ اور جب تحریر کو کھولا گیا تو کیا لکھا ہوا؟ ایک تحریر، ایک خط، اے میرے بیٹے قاسم، یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی حسین دشمنوں میں گھرا ہوا۔ اے بیٹا قاسم، میری طرف سے اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دے۔ اور ایک جملہ حسین کے لیے بھی تھا، اے میرے بھائی حسین، جب میرا قاسم اجازت مانگے تو اسے منع مت کر۔ اب جناب قاسم کو تحریر پڑھتے ہیں، خوشی سے نہال ہو گئے، آئے اماں کے پاس، اماں یہ تحریر، جناب فروا خوش ہو گئی، اب آئیں جناب زینب کے پاس اور کہا شہزادی اب تو آپ آقا حسین سے سفارش کریں گی نا؟ یہ دیکھیے اب تو آپ کے بڑے بھائی کا ایک حکم بھی آ گیا۔ جناب زینب نے تحریر پڑھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، قاسم کا ہاتھ تھاما، حسین کو بلایا اور حسین کے سامنے آ کر کہا اے بھیا حسین، میرے قاسم کو مقتل میں جانے کی اجازت دے۔ اب امام حسین حیرت سے پوچھتے ہیں زینب تم بھی یہ کہہ رہے ہو؟ یہ بھائی حسن کی نشانی ہے۔ کہا مگر اب بھائی حسن کی تحریر موجود ہے۔ امام حسین نے قاسم کو دیکھا، تحریر کو دیکھا، پڑھا، وہ سبب ظاہری ہو چکا، اور اب ایک جملہ عجیب کہا امام حسین نے، کہتے ہیں قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے۔ حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جو حسین کی بھی امام، اے بیٹا قاسم تم تو میرے امام کی تحریر لے آئے، اب میں تمہیں روک نہیں سکتا۔
آؤ میرے گلے لگ جاؤ. چچا بھتیجے گلے مل کر اتنا روئے کہ دونوں کو غش آ گیا. مجھے نہیں معلوم کہ جناب عباس نے کیسے بیدار کیا, آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا, کس طریقے سے بیدار کیا, مگر بیدار ہوئے. اور پھر فوراً امام حسین کہتے ہیں آؤ بیٹا قاسم گھوڑے پر سوار ہو. مگر قاسم کیسے گھوڑے پر سوار ہو, ابھی تو زرہ نہیں پہنی, یہ بچہ زرہ کیسے پہنے, اس کے نام کی کوئی زرہ موجود نہیں تھی. جناب فروا کہتی ہیں اے آقا حسین اگر بچے کی زرہ نہیں ہے تو کیا ہوا, میں میدان میں لڑنے کے لیے تھوڑی بھیج رہی ہوں, میں تو شہادت کے لیے بھیج رہی ہوں, اسے ایسے ہی گھوڑے پر بٹھائیے. بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ خود سے گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکا. حسین نے گود میں اٹھایا اور گھوڑے پر بٹھایا. اور اب قاسم میدان میں گئے اور میدان میں جنگ کی. شہادت سے پہلے اتنا زبردست جہاد کیا, ازرق شامی کے 4 پہلوان بیٹوں کو تحتیک کیا, ازرق شامی خود آیا اسے قتل کیا. مگر پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ یہ بچہ گھوڑے سے زمین پر آیا. عزیزان ایک عجیب جملہ ہے کہ جب کوئی میدان میں گرتا تھا تو آواز دیتا تھا. ہمیں معلوم کہ کس طرح سے صدا دی جاتی تھی. کوئی مجاہد گرتا تھا وہ کہتا تھا آقا میری خبر لیجئے, کوئی کہتا تھا مولا میری مدد کیجئے, کوئی کہتا تھا یا سیدی ادرکنی, کوئی کہتا تھا یا مولا ادرکنی. مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا, جب گھوڑے سے زمین پر آیا بے اختیار اس کی زبان پر آیا اماں میں گر گیا. اماں میں گر گیا. جب حسین نے دور سے دیکھا کہ میرا یتیم بھتیجا گھوڑے سے زمین پر آیا, ایک طرف سے حسین نے حملہ کیا, ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا. ادھر وہ فوج اشقیہ قاسم کا سر کاٹنے کی تیاری کر رہی ہے, ادھر یہاں سے حملہ ہوا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادھر کی فوجیں ادھر ہیں, ادھر کی فوجیں ادھر ہیں. زمانے کے امام کی فریاد ہے میرا سلام ہو اس پر کہ جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی, جس کی بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی. مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب کا ایک جملہ ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ ایک مصیبت ایسی ہے کہ جو صرف حسین نے اٹھائی ہے اور ان کا ساتھ صرف اور صرف قاسم نے دیا, کسی اور نے نہیں دیا, اور وہ کیا ہے لاشے کی پامالی. جب شام غریبہ میں لاشا پامال ہو رہا تھا, سارے شہداء کی لاشیں ہٹا دیے گئے, صرف حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا. ہاں اس مصیبت میں ایک نے حسین کا ساتھ دیا اور وہ ہے قاسم, مگر ایک فرق کے ساتھ, حسین کا لاشا جب پامال ہوا شہادت ہو چکی تھی, مگر قاسم جب پامال ہوا ہے زندہ تھا, ابھی روح جسم میں موجود تھی. اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف آ گئے. عزیزوں حسین قریب آئے, ایک جملہ عجیب کہا. حسین کہنے لگے اے قاسم تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو پکارے اور تیری مدد کے لیے نہ آ سکے. اور پھر اب حسین چاہتے ہی ہیں کہ قاسم کے لاشے کو اٹھائیں, مگر کیسے اٹھائیں, لاشا تو پامال ہو چکا. حسین نے اپنی ابا کو کربلا کی زمین پر بچھایا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے سمیٹا اور پھر ابا کو اٹھایا, کاندھے پر ڈالا, گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر آئے خیمے کے قریب پہنچے. جناب زینب خیمے کے دروازے پر انتظار کر رہی تھی, اور خیمے کے دروازے پر کھڑی زینب کیا کہتی ہیں, اے بھیا حسین قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ بیویاں ماتم کے لیے انتظار کر رہی ہیں. حسین کہتے ہیں اے زینب قاسم کا لاشا اس قابل نہیں ہے, ماں دیکھ نہیں پائے گی. یہ جملہ اندر فروا نے سنا, ماں باہر آئی اور کہنے لگی آقا یہ کیا کہہ دیا, ذرا دکھائیے میرا قاسم کس عالم میں ہے, میرا قاسم کس عالم میں ہے, تھوڑی دیر کے لیے ٹھہریے گا, میرا قاسم کس عالم میں ہے. ماں نے اپنے لال کے لاش کے ٹکڑے دیکھے, اور جب ٹکڑوں کو دیکھا تو فوراً کہا اے زینب, اے ام کلثوم, اے رباب, اے رقیہ, ذرا آؤ اور مجھے مبارکباد دو, میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی ہے. اور اب حسین نے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اٹھایا, لے کر گئے گنج شہیدہ میں.
ایک طرف اکبر کا لاشا، ایک طرف قاسم کا لاشا رکھا، خود حسین درمیان میں بیٹھ گئے، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا، ایک ہاتھ قاسم کے سینے پر رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر ایک جملہ کہا، واہ غربتا، واہ غربتا، آج حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا قاسم رہا، واہ قاسمہ۔ میں ہوں بن رے دعویٰ کیا پڑھنا، میں ہوں بن رے دعویٰ کیا پڑھنا، جے حکومت نے میں نہیں لائی، جے لاش انوکھے رنگ دے وچ شارت تمہارے اٹھائی، جیدی ماں پوچھے میرا قاسم کن گئے، شاہ گدڑی کھول دکھائی، بی بی منہ بچڑے دا چمڑ لگی، بی بی منہ